أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نرالی تیری ہر ادا غوث اعظم، نرالی تیری ہر ادا غوث اعظم، ولی تیرے مدح سرا غوث اعظم۔ نقاب اپنے رخ تو ہٹا غوث اعظم، نقاب اپنے رخ تو ہٹا غوث اعظم، تے سینے دے وچ ٹھنڈ پا غوث اعظم۔ نقاب اپنے رخ تو ہٹا غوث اعظم، تے سینے دے وچ ٹھنڈ پا غوث اعظم۔ تیرے سر تے سایہ حسین و حسن دا، حسنی حسینی سید ہے نا، تیرے سر تے سایہ حسین و حسن دا اور محمد دا تو لاڈلا غوث اعظم، اور محمد دا تو لاڈلا غوث اعظم۔ قطب غوث سارے بڑی شان والے، قطب غوث سارے بڑی شان والے، تیری شان سب تو جدا غوث اعظم۔ اور نبوت دے سلطان خیر الورا نے، نبوت دے سلطان خیر الورا نے تے ولایت دا تو بادشاہ غوث اعظم۔ تسلی ملے میرے بے چین دل نو، تسلی ملے میرے بے چین دل نو، ذرا اپنی صورت بکھا غوث اعظم۔ خدا موت دیوے مدینے چ مینوں، خدا موت دیوے مدینے چ سانوں، کرو ساڈے حق وچ دعا غوث اعظم۔ اور کرو ہن تے شہزاد ول بھی اشارہ، شہزاد مجددی صاحب حضرت پیر مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے فاضل مرید اور خلیفہ ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت لکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ لکھتے ہیں کہ کرو ہن تے شہزاد ول بھی اشارہ، اے ہووے غماں تو رہا غوث اعظم۔ نرالی تیری ہر ادا غوث اعظم، ولی تیرے مدح سرا غوث اعظم۔ ہمشیران محترم، آغاز محفل سے ہی آج ہماری جتنی گفتگو ہوئی وہ ساری علم دین، عمل اور تربیت کے حوالے سے ہی تھی۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بالخصوص حضرت پیر پیراں اور دستگیر دستگیراں حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پاک کے موقع پر آپ کے علمی گوشے کو ہی آپ کے سامنے رکھا جائے، کیونکہ اس گہوارے میں آپ علم کی جستجو اور علم کی طلب کے لیے آتے ہیں، اور ہماری کثیر تعداد میں جو اہل مجلس مستورات ہوتی ہیں وہ طالبات ہی ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ جو افیکٹو پہلو ان کے لیے ہو سکتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم بزرگان دین کی زندگی کے وہ پہلو اجاگر کریں جن میں علم
اور تربیت نمایاں ہو، ہمارے لیے راستہ صاف ہو، ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ ہمیں کس راستے پہ چل کر منزل حاصل ہو سکتی ہے۔ اور جن بزرگوں کے نام فخر سے ہم لیتے ہیں، ان کے اس منزل تک پہنچنے میں پیچھے کوششیں اور مشقتیں کتنی ہیں، قربانیاں کتنی ہیں، یہی چیز ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے تصور جو لنگر تک، محفل تک، کسی کی کرامات ذکر کرنے تک محدود ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب ہم کسی اللہ والے کا ذکر کرتے ہیں، اس کی کرامت بیان کرتے ہیں، تو ہماری روح سرشار ہو جاتی ہے، ہم نعرے لگاتے ہیں اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم یہ خیال بھی اپنے ساتھ ساتھ رکھیں کہ اللہ کا کوئی بھی ولی مقام غوثیت یا ابدالیت یا قطبیت پر فائز ہوا ہے تو وہ کیسے ہوا ہے؟ کیا راہ چلتے اس کو غوثیت مل گئی، یا راہ چلتے وہ قطبیت کے مقام پہ فائز ہو گیا، یا راہ چلتے لوگوں نے اس کو فالو کرنا شروع کر دیا اور لوگ اس سے محبت کرنے لگ گئے؟ میں اور آپ چاہیں تو لوگ تو ہم سے محبت نہیں کرتے، اور ان لوگوں سے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی لوگ محبت میں دیوانے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ سوچ پیدا ہوتی ہے نا کہ آخر پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو پھر آج ہمارے سامنے بڑے بڑے خوبصورت لوگ، بڑے بڑے مالدار لوگ، بڑے بڑے پرسنالٹیز والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان سے تو لوگ یوں ٹوٹ کر محبت نہیں کرتے، ان کے ناموں پر تو نہیں جیتے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام غوثیت ہے، جو مقام قطبیت ہے، یہ صرف چلہ کشی سے حاصل نہیں ہوا، بلکہ آپ نے خود اس کو ڈکلیئر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، سبحان اللہ، یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ تو اس مقام کا راستہ کیا ہے؟ کس راستے سے آپ غوث بنے، کس راستے سے آپ قطب بنے؟ وہ راستہ علم کا راستہ ہے، وہ راستہ علم کا راستہ ہے۔ اسی وجہ سے میں نے محفل کے آغاز سے اب تک کسی گفتگو کو موضوع بنائے رکھا تاکہ ہم اپنے حال سے اوپر چلیں، کہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہیں کہ ان لوگوں کے ان مقامات پہ پہنچنے کے لیے ورکنگ کیا چاہیے ہوتی ہے، کون سی قربانیاں اللہ تعالیٰ مانگتا ہے، کتنی استقامت کی اور کتنی مشقت کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر یہ مقامات ملا کرتے ہیں۔ اگرچہ اگر ہم ولایت کی بات کریں تو ولایت تو وہبی تھی، ولایت تو پیداشی تھی، مادر ذات ولی تھے، علم لدنی تھا، ماں ولیہ، نانا ولیوں کے سردار اور دیگر بزرگ آگے پیچھے خاندان میں کتنے تھے جو سب کے سب ولی تھے۔ پھر اس کے باوجود ہم نے کیا دیکھا؟ جب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کو دیکھا، پڑھا، سنا، مطالعہ کیا، تو پتہ چلا کہ اس کے باوجود جتنی مشقتیں، جتنے سفر اور سفر کی جتنی طوالتیں آپ نے صحیح برداشت کی اور جس استقامت کے ساتھ آپ نے برداشت کی،
اور جس تواتر کے ساتھ آپ لگے رہے، ایسا مجاہدہ کسی ولی کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ جب کسی ولی کی زندگی میں اتنا مجاہدہ نظر نہیں آتا تو پھر یہ اتھارٹی، یہ مقام اور یہ شان کی بلندی بھی کسی ولی کی ذات میں نظر نہیں آتی۔ سامعات محتشم، ہمارا ہر ذکر مصطفیٰ کریم سے شروع ہوتا ہے اور مصطفیٰ کریم پہ ختم ہوتا ہے۔ ہماری ہر محفل عنوان مصطفیٰ ہوتی ہے اور اختتام بھی اس کا سلام مصطفیٰ پہ ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ رسول، وہ نبی عطا فرمایا جس کی جلوہ گری کائنات کے ذرے ذرے میں ہر طرح سے نظر آتی ہے۔ اگر ہم ذکر کی بات پڑھیں قرآن عظیم میں تو وضاحت کرتے کرتے ہم مصطفیٰ تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم محبت کی بات کریں تو محبت کا معیار اللہ کی محبت کے لیے مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اگر ہم اطاعت کی بات کریں تو شرط مصطفیٰ کی اطاعت ہے۔ اگر ہم عظمتوں کے بیان کی بات کریں تو شرط مصطفیٰ کی عظمت کو بیان کرنا ہے۔ اگر ہم تسلیم و رضا کی بات کریں تو رسول اللہ کی ذات اقدس کو تسلیم کرنا ہی شرط ٹھہرتا ہے۔ پھر ہمارے اذکار آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دنیا جہان میں اطمینان تلاش کرنے والوں، چین اور سکھ تلاش کرنے والوں، سن لو اللہ کے ذکر کے سوا کہیں چین نہیں ہے، کہیں سکون نہیں ہے، کہیں اطمینان نہیں ہے۔ تو ہمیں تو پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ذکر ہے کیا، اللہ کا ذکر کون سا ہے، کیا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو اطمینان، چین اور سکون ملتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا، جس کو حضرت امام سمرقندی نے روایت کیا اور اس روایت کو قاضی عیاض نے نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی دعا کا حکم دیا ہے اور ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو حضرت بتائیے صراط مستقیم کیا ہے، سیدھی راہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا سیدھی راہ، صراط مستقیم محمد کی ذات ہے۔ تو محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ اگر کہا گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پوچھا گیا حضرت بتائیے اللہ کی رسی کیا ہے؟ کہا حبل اللہ محمد ہے۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ اللہ کی شان کا عنوان محمد، اللہ کی محبت کا عنوان محمد، اللہ کے ذکر کا عنوان، اللہ کی اطاعت کا عنوان، اللہ کی قدرت کا عنوان، اللہ کی عظمت کا عنوان محمد۔ ذکر اللہ بھی محمد، صراط اللہ بھی محمد، نور اللہ بھی محمد، معرفت اللہ بھی محمد، وجہ اللہ بھی محمد، اور اللہ کی شان اعظم بھی محمد۔ اس کو یوں سمجھیے، میں نے کہا کہ اللہ کی شان اعظم محمد، اصول یہ ہے کہ ہر نبی اللہ کی شان ہے، ہر نبی، جہاں جا کے ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی شان۔ سورج کو دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ کی شان، آسمان کو دیکھیں ہم کہتے ہیں اللہ کی شان، باہر چلے جائیں، باغ میں چلے جائیں، گلستان میں چلے جائیں، ہرے بھرے درخت، رنگا رنگ پھول دیکھیں تو کیا کہتے ہیں؟ تو اللہ کی شانیں تو بے پناہ ہیں، ہر نبی اللہ کی شان
مگر شان اعظم کون ہے؟ رسول اعظم۔ شان اعظم کون ہے؟ محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس۔ سب سے بڑی شان محمد الرسول اللہ۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نا، سمجھیے قاعدہ یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کی شان ہوتا ہے، اور کسی امت میں جو ولی ہوتا ہے وہ نبی کی شان ہوتا ہے۔ ہم اوپر سے نیچے آ رہے ہیں سمجھتے ہوئے بات کو۔ نبی اللہ کی شان ہوتا ہے اور ولی نبی کی شان۔ تو ہر نبی اللہ کی شان اور محمد الرسول اللہ اللہ کی اعلیٰ ترین شان، اور ہر نبی کی امت میں امت کے ولی ہر نبی کی شان، اور محمد الرسول اللہ کی امت میں ہر نبی محمد الرسول اللہ کی شان، اور غوث اعظم محمد الرسول اللہ کی شان اعظم، سب سے بڑی شان۔ مماثلت اللہ تعالیٰ نے رکھی کس طرح سے کہ جس وقت میثاق نبوت ہوا عالم ارواح میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم، جب عالم ارواح میں اللہ نے پہلا جلسہ میلاد منعقد کیا تو قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا اس وقت کو، اس گھڑی کو، ان لمحات کو یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس مجلس میں خطیب اعظم تھا، اللہ بیان فرما رہا تھا، خطاب فرما رہا تھا، اپنے نبی کی شان بیان ہو رہی تھی۔ تمام انبیاء کرام کی ارواح اللہ کا خطاب سن رہی تھی اور اس خطاب میں محمد الرسول اللہ کی شان بیان ہو رہی تھی۔ جب اللہ بیان کر رہا تھا تو کیا ہوا؟ اس بیان کے دوران یکدم اس مجمع کے اوپر ایک تیز نور چھا گیا، ایک تیز نور چھا گیا۔ امام قسطلانی نے اس کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ وہ جب نور پورے مجمع پہ چھا گیا تو سب لوگ جو ارواح تھی انبیاء کی وہ متوجہ ہوئے کہ یہ نور کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے محبوب کا نور ہے، یہ میرے جن کی توجہ نہیں وہ بھی بولے یہ میرے محبوب کا نور ہے۔ مجمع انبیاء پر مصطفیٰ کا نور ظاہر ہوا تو تمام انبیاء کی روحوں نے اپنی گردنیں حسب حال ادب میں جھکا دی۔ یہ میثاق نبوت ہو رہا تھا، اور جب زمین پہ آنے کے بعد غوث اعظم کے لیے اللہ تعالیٰ نے میثاق ولایت لینا چاہا تو پھر حضرت غوث اعظم کی زبان سے کیا کہلوایا؟ قدمی حاضی علی رقبت کلی ولی اللہ۔ آپ کی زبان سے جب یہ جملہ نکلا کہ میرا قدم تمام انبیاء کی گردنوں پر ہے، تو جہاں جہاں مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جدھر جدھر کوئی ولی جس حال میں، جس ریاضت میں، جس جگہ پر موجود تھا اس جگہ پہ پکار اٹھا، تسلیم کیا، اور تسلیم کرتے ہی اپنی گردن جھکا دی۔ میثاق نبوت کے لیے انبیاء کی روحوں نے گردنیں جھکا دی، اور میثاق ولایت کے لیے اولیاء کرام شرق و غرب، شمال و جنوب میں جہاں جہاں تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ تو پھر غوث اعظم کیا بنے؟ رسول اللہ کے لیے شان اعظم، سب سے بڑی شان آپ کی امت میں، جس کو مقام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا دیا اور سائے کون کون سے عطا کیے کہ نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل۔ نبوی ذل، علوی برج، بطولی منزل، حسنی چاند، حسینی ہے اجالا تیرا۔ آپ کا والد کی طرف سے جو شجرہ بڑھتا ہے تو وہ پہنچتا ہے حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت امام حسن بن علی المرتضیٰ بن ابو طالب تک۔
اور والدہ کی طرف سے آپ کا شجرہ جو آگے بڑھتا ہے امۃ الجبار ام الخیر حضرت فاطمہ بنت سید عبداللہ صومعی الزاہد سے چلتا ہوا یہ پہنچتا ہے حضرت امام زین العابدین تک، اور حضرت امام زین العابدین کے والد حضرت امام حسین اور ان کے والد حضرت امام علی اور حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب، تو ماں کی طرف سے حسینی اور باپ کی طرف سے حسنی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو مماثلت عطا کی، جو فیض خاص طور پہ عطا کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، وہ کیا تھا کہ اس میثاق میں تو انبیاء کرام کے ارواح کو جھکا دیا، انہوں نے گردنیں جھکا دی، اور ادھر حضرت غوث اعظم کے لیے تمام اولیاء کرام نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو خاص شان عطا کرنی تھی نا، نبوت کا فیضان جو عطا کرنا تھا، وہ خاص جو عطا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، وہ اس طرح عطا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کریم نے کثیر الامت بنایا۔ کثیر الامت کا مطلب ہے کہ ساری امتوں سے زیادہ تعداد آپ کی امت کی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں 120 صفیں تمام مخلوق کی بنائی جائیں گی، 120 صفوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے گا، اور وہ صف ہماری مسجد کی صف نہیں ہوگی، ہماری عیدگاہ کی صف نہیں ہوگی، مشرق سے لے کے مغرب تک ایک صف، پھر مغرب سے لے کے مشرق تک دوسری صف، یہاں سے وہاں تک ایسی 120 صفیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت میں اللہ کے حضور کھڑی ہوں گی، اور ان 120 صفوں میں آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی مخلوقات اور جتنی امتیں آئیں ان سب کو 40 صفوں میں پورا کر دیا جائے گا، اور فرمایا اے صحابہ تمہارے نبی کی امت کی 80 صفیں جنت میں اکیلے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر الامت بنایا، اور حضرت غوث اعظم کو کثیر المریدین بنایا۔ کثیر المریدین، پوری دنیا کا سروے کرو، تاریخ پڑھو، اول تا آخر آپ کو کوئی پیر، کوئی اللہ کا ولی، کوئی غوث ایسا نہیں ملے گا کہ جتنے مرید غوث اعظم کو اللہ نے عطا کیے، کسی اور پیر کے، کسی اور غوث کے اتنے مرید نہیں ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ کو کثیر الامت بنایا اور غوث اعظم کو کثیر المریدین بنایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قیامت تک جو اپنے دل میں بھی ارادہ کر لے گا کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں تو وہ میری ارادت میں آ جائے گا۔ اور پھر مجمع آپ کی کتنی بڑی کرامت تھی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت غوث اعظم بازار کی طرف چلے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے بحیثیت خادم چلا، میں نے دیکھا کہ کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ نہیں، اور میں ہی بس یہ سعادت حاصل کر رہا تھا، آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آج تو کیا بات ہے کہ میرے سوا حضرت غوث اعظم کے ساتھ کوئی ہے ہی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب بازار میں پہنچا اور مجھے یہ خیال آیا تو دیکھتے دیکھتے کیا ہوا، نقشہ بدل گیا، منظر بدل گیا، یکدم بازار میں داخل ہوتے ہی یکدم چاروں طرف سے اتنی مخلوق آنی شروع ہوئی کہ لوگوں نے مجھے پیچھے کرتے 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 میں نے دیکھا کہ کم از کم غوث اعظم سے 1 میل دور میں چلا گیا۔ اتنی مخلوق، اتنی دنیا وہاں جمع ہو گئی۔ اچھا، آپ وہاں سے جب واپس چلے، لوگ اسی طرح ساتھ تھے، لوگ آتے رہے، پھر واپسی پہ جو آپ گھر کے قریب جاتے رہے لوگ چھٹتے رہے، مخلوق کم ہوتی رہی، اور میں کوشش کے ساتھ آگے ہونے کی کوشش کرتا رہا، اور جب حضرت کا آستانہ عالیہ آ گیا اور آپ جب اندر داخل ہونے لگے نا
تو غوث اعظم نے بڑی بے نیازی سے یوں پیچھے مڑ کے دیکھا اور مسکرائے، فرمایا سنیے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں جب چاہوں مخلوق کو اپنے گرد جمع کر لوں، جب چاہوں ان کو دور کروں، یہ میرے اختیار میں ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے۔ تو ایسا کیا کیوں؟ وہ جو پیچھے آنے والے خادم کے دل میں خیال آیا تھا نا، اس خیال کی وجہ سے وہ منظر کریٹ کیا، وہ اس کو دکھایا کہ اگر تم یہ فیل کر رہے ہو کہ آج میرے سوا حضور کے پیچھے کوئی نہیں، میں ہی ہوں، تو آپ دیکھ لو کہ پھر میرے پیچھے آنے والوں کو دیر کتنی لگتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کثیر المعجزات بنایا، کثیر المعجزات کا مطلب اتنے معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیے، کیا دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، اور میرا نبی معجزہ بن کے آیا، سراپائی معجزہ، بال معجزہ، نگاہ معجزہ، کان معجزہ، لب مبارک معجزہ، اور جسم کا ایک ایک رونگٹا اللہ کریم نے معجزہ بنایا۔ سب سے زیادہ پچھلے انبیاء میں اللہ نے معجزے عطا کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعداد پتہ کتنی تھی؟ 9 معجزے سب سے زیادہ کسی نبی کے پاس تھے، اور مصطفیٰ کریم جہاں جاتے ہوئے جیسے چاہیں جو کوئی ڈیمانڈ کر دے بلا توقف اسی وقت آپ وہی معجزہ دکھا دیتے ہیں، کوئی تعداد ہی نہیں، کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں۔ تو آپ کے بیٹے، آپ کے لاڈلے نور نظر غوث اعظم کو کیا کیا اللہ نے؟ کثیر الکرامات بنایا۔ وہ کثیر المعجزات ہے مصطفیٰ کریم کی ذات، اور غوث اعظم کی ذات کثیر الکرامات ہے۔ پوری دنیا میں کسی ولی کو اتنی کرامات اللہ نے نہیں عطا کی جتنی غوث اعظم کو عطا کی۔ میرا آغاز میں سوال یہ تھا کہ کیا غوث اعظم رات چلتے غوث بن گئے اور پھر اعظم بھی بن گئے؟ زندگیاں لگیں، کتنا وقت لگا، اور وہ وقت بھی کیسا تھا۔ آج اگر ہم سنجیدگی سے بیٹھ کے ان چیزوں پہ غور کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے، سوچ جواب دے جاتی ہے کہ کیا ایک انسان کے اندر اتنا اسٹیمنا بھی ہوتا ہے، کیا ایک انسان کے اندر اتنی استقامت بھی ہوتی ہے جتنی غوث اعظم کو اللہ کریم نے عطا فرمائی تھی۔ تو عزیزات محترم، یہ فسانہ نہیں، یہ کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ موقع اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان عطا فرمائی، وہ شان کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ عالم ارواح میں مصطفیٰ کریم کے نور کو دیکھ کر انبیاء کرام نے گردنیں جھکائیں، اور غوث اعظم کے فرمان کو سن کر اولیاء کرام نے گردنیں جھکائیں۔ پتہ یہ چلا، ضابطہ یہ سامنے آیا کہ جس طرح نبوت مصطفیٰ کی مہر کے بغیر کسی کو عطا نہیں کی جا سکتی، اس طرح ولایت غوث پاک کی مہر کے بغیر کسی کو عطا نہیں کی جا سکتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا، تو مصطفیٰ کریم کی امت کے اس شخص کو جسے ہم غوث اعظم کہتے ہیں، اسے غوث العالمین بنایا۔ وہ رحمت للعالمین ہے تو رحمت للعالمین نے اپنے بیٹے کو غوث العالمین بنایا۔ عزیزات محترم، ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں وہ پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت غوث اعظم پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں بھی ماں کی کسی ایکٹیویٹی کو روکنا چاہتے تو روک دیتے، باخبر ہونا تو دور کی بات ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ شان یہ تھی کہ اگر چاہتے تو ماں کے پیٹ میں بھی ماں کی ایکٹیویٹی کو روک دیتے۔ میں نے پہلے کسی محفل میں یہ بیان کیا ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ کو جب
ایک وقت آیا کہ کسی نے دروازے پہ آ کے کچھ مانگا، خیرات لینے کے لیے کوئی فقیر آیا، اور آپ کی والدہ باہر گئی کہ وہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے فقیر کو کچھ دے دیں۔ جب کنڈی کھولنے لگی تو اس قدر پیٹ میں درد ہوا کہ درد سے دوہری ہو گئی، اور کنڈی کھولے بغیر وہیں زمین پہ بیٹھ گئی۔ وقت گزر گیا، پریگننسی ختم ہو گئی، حمل ختم ہو گیا، حضرت غوث اعظم کی پیدائش ہو گئی، آپ بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے۔ تو ایک دن والدہ کے پاس بیٹھے، کہا اماں جان جب میں پیدا نہیں ہوا تھا تو ایک دن ایسے ایسے ہوا تھا، تو آپ کو کیا ہوا تھا؟ والدہ حیران ہوئی، یہ بچہ مجھ سے کون سی بات پوچھ رہا ہے، اس زمانے کی جب یہ خود میرے حمل میں تھا۔ کہا کہ میرے پیٹ میں شدید قسم کا درد ہوا اور میں درد سے دوہری ہو کے بیٹھ گئی۔ ہنسے، کہا اماں جان وہ درد نہیں تھا، وہ میں نے پیر مارا تھا آپ کے پیٹ میں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس طرح کہ آپ جب دروازے کی کنڈی کھولنے لگی تو اس کنڈی کے پچھلی طرف ایک بچھو بیٹھا ہوا تھا، اگر آپ کنڈی کو ہاتھ لگاتی تو بچھو آپ کو کاٹ جاتا، تو میں نے اس طرح سے آپ کی موومنٹ کر دی کہ آپ وہیں درد سے گھبرا کر بیٹھ گئی اور کنڈی کو ہاتھ نہ لگا سکے۔ جہاں ولایت کا مقام پیدا ہونے سے پہلے یہ ہو تو یہ کافی نہیں؟ ہمارے ہاں تو یہ بہت کافی ہوتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دادا، نانا، نانی، دادی، والدہ، والد کوئی باقی لوگوں سے ذرا نمازیں اچھی پڑھتے ہوں، قرآن کی تلاوت باقاعدگی سے کرتے ہوں، تو ہم تو ساری زندگی انہی کو ذکر کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو یہی سناتے رہتے ہیں میرا دادا ویسا، میرا نانا ویسا، میرا والد ویسا، اور خود کبھی وضو بھی نہ کریں۔ اور ادھر کیا حال ہے؟ ادھر آپ کے نانا کا مقام کیا اور آپ کے والد کا مقام کیا ہے؟ وہ تو آپ بارہا مرتبہ سن چکے، اور یہ بھی آپ کی کرامت ہوتی ہے کہ ہم ہزاروں مرتبہ اس کو بیان کریں تو ہزاروں مرتبہ اس سے نیا نکتہ حاصل ہوتا ہے، نیا علم اور نیا فیض حاصل ہوتا ہے۔ تو عزیزات محترم، اس کے باوجود کہ چاروں طرف فیوض و برکات کے چشمے جاری ہیں، تقوی، طہارت، علم، فیض نانا نانی کی طرف سے، دادا دادی کی طرف سے، والد کی طرف سے، کہاں سے نہیں مل رہا؟ اس کے باوجود آپ کی حضرت غوث اعظم کی والدہ نے کیا رول ادا کیا؟ میں آج آپ ساری ماؤں کو یہ سکھانا چاہتی ہوں، یہ سنانا بھی چاہتی ہوں۔ اس پہ اکتفا نہیں کیا، دادا، نانا یا والد کی ولایت کو کیش نہیں کروایا، بلکہ جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، بات چیت سمجھنے کے قابل ہوئے، راستے میں چلتے ہیں تو فرشتوں کی آوازیں آتی ہیں، کھیت کی طرف جاتے ہیں تو بیل پلٹ کر آپ سے گفتگو کرتا ہے، چھت پہ چڑھتے ہیں تو رب کریم کعبے کا منظر بغداد میں کھڑے ہوئے دکھا دیتا ہے۔ تو اب یہ تو بہت بڑی باتیں تھیں کہ دنیا میں بیان کی جاتی اور وہیں پہ ہی پیری فقیری شروع کر دی جاتی، لیکن نہیں، ولایت اس چیز کا نام نہیں ہے، ولایت تو اللہ کی معرفت کا نام ہے، ولایت تو اللہ کی منشا کو جاننے کا نام ہے، اللہ کیا چاہتا ہے اس کی سمجھ حاصل کرنے کا نام ہے۔ تو پھر آپ کی والدہ، آپ کے نالج میں ایک نئی بات سے اضافہ کروں کہ حضرت عبد القادر جیلانی آپ کی والدہ کے جوانی میں پیدا نہیں ہوئے، کہ آپ بڑی طاقت میں تھی، ہمت میں تھی۔ آپ کو سن کر یہ یقیناً حیرانگی ہوگی کہ حضرت عبد القادر جیلانی اس وقت پیدا ہوئے جب آپ کی والدہ کی عمر 60 سال تھی، اور یہ بڑے بیٹے تھے، ان کے بعد ایک بیٹے پیدا ہوئے، یہ 2 بھائی تھے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جن کا انتخاب کیا وہی غوث اعظم بنے۔ بھائی تو دونوں ہی تھے، ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، مگر آج شہرہ کس کا ہے 4 دانگے عالم میں؟ عبد القادر جیلانی۔
اور جس وقت آپ نے آغاز کیا نا باقاعدہ علم کا، تو ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے نانا جان، آپ نے اپنے نانا جان حضرت عبداللہ صومعی سے حاصل کی۔ پتہ ہے کون سے نانا جان؟ وہ جن کے باغ کا سیب کھا لیا تھا۔ یاد آیا؟ منظر نگاہوں میں آیا؟ یہ وہ نانا تھے جنہوں نے داماد جس کو بنانا تھا اس کو 10 سال اپنے باغ کی نگرانی اور گوڈی پہ لگا دیا، اس طرح تیار کیا، اس طرح کندن بنایا پہلے پکا کے، پھر اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ یہ وہ نانا تھے، ان نانا کے زیر تربیت آپ تعلیم حاصل کرنے لگے۔ اور جس وقت آپ کی عمر بعض روایات میں ہے 9 سال، بعض میں 13 سال، 15 سال، 18 سال، جب آپ اس عمر کو پہنچے تو آپ کی والدہ نے جب پے در پے آپ کی کرامتیں سنی، فرشتوں کی گفتگویں ان کے ساتھ کرنے کے اذکار سنے، آپ کی نگاہوں سے اٹھتے ہوئے پردوں کے احوال سنے، آپ نے کہا بیٹا اب تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے کہیں باہر بڑے اساتذہ کے پاس جانا چاہیے۔ پتہ چلا کہ صرف بڑوں کا بزرگ ہونا اور ان کی گود میں بیٹھ کے پڑھ لینا یہ دین سیکھنا نہیں ہے۔ جب تک دین کے لیے آپ قربانیاں نہیں دیتے، جب تک دین کے لیے اپنی جان کو پیش نہیں کر دیتے، جب تک دین کے لیے آپ پردیس میں نہیں چلے جاتے، آپ ہر ایک کی محبتوں کو قربان نہیں کر دیتے، تب تک آپ دین سیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ فیصلہ کس کا تھا؟ غوث اعظم کی ماں کا۔ یہ ساری مائیں توجہ سے سماعت فرمائے، میں بڑے ادب سے آپ سب سے مخاطب ہوں۔ غوث اعظم کی والدہ اس دوران کہ جب تک حضرت غوث اعظم 18 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں آپ کے والد وفات پا گئے۔ 60 سال تھی عمر جب ماں کی جس وقت آپ پیدا ہوئے، 78 سال عمر ماں کی تھی جس وقت اس ماں نے 40 دینار 40 دینار 80 دینار کل رقم بنی جو والد نے چھوڑی تھی، 40 ایک بھائی کو دیے اور یہ 40 جو ان کے حصے کے تھے، ان کی جیکٹ میں سلائی کر کے بغل کے نیچے کہا کہ یہ تمہاری کل پونجی ہے، یہ لے جاؤ اور علم کے لیے سفر اختیار کرو۔ سامعات محتشم، بیوہ ماں، بڑھاپا، بڑا بیٹا، آپ میں سے کتنی مائیں یہ سوچ بھی سکتی ہیں کہ اس عمر میں بھی کوئی ماں اپنی اولاد کو جدا کرتی ہے جبکہ ان کا باپ بھی سر پہ نہ ہو؟ اور کہاں کیا یہ نہیں کہا کہ میں 15 دن بعد تمہیں ملنے آ جاؤں گی، یہ بھی نہیں کہا ہفتے بعد تمہیں لینے آ جاؤں گی، کہا بیٹا یہ تمہارا حصہ ہے، یہ لے جاؤ اور سفر اختیار کرو۔ 78 سال کی ماں اس بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے جو اگلا جملہ ارشاد فرما رہی ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عبد القادر اب میری اور تمہاری ملاقات میدان محشر میں ہو۔ یہ مائیں ہوتی ہیں جن کی اولادیں آسمان نور کے ستارے بنتی ہیں، یہ مائیں ہوتی ہیں جن کی اولادیں دنیا کے لیے مشکل کشا اور راہبر بنتی ہیں۔ کوئی ولی نہیں بنا، کوئی غوث نہیں بنا، چلہ کشی ولایت عطا نہیں کرتی، وہ گمراہی تو ہو سکتی ہے لیکن اصل ولایت، اصل غوثیت، اصل قطبیت یہ خود اعلان کیا غوث اعظم نے۔ میں نے ابھی آپ پہلے بھی پڑھا کہ درست العلم، میں علم پڑھتا رہا حتیٰ صرت قطبہ، یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ اور یہ کتنا لمبا پیریڈ ہے، کتنے مشقت والے زمانے ہیں کہ سالوں کے حساب سے آپ نے درختوں کے پتے اتار کر کھائے، زمین کے اندر اگنے والی بوٹیاں زمین سے اکھیڑ کر کھائیں اور بہتے دریا سے چلو بھر کے پانی پیا، مگر علم نہیں چھوڑا۔ اور یہ بات تو پہلے دن ماں نے کہہ کے رخصت کیا تھا کہ اب ملاقات کا مت سوچنا، ملاقات میری اور تمہاری میدان محشر میں ہو۔ ہمشیران محترم، بڑی معذرت کے ساتھ توجہ فرمائیے، آج کی ماں
اپنا بیٹا یا بیٹی ہو ان کو پڑھانے کے لیے، دین پہ خرچ کرنے کے لیے پہلے تو تیار نہیں ہوتی، اس کو یہ کام اضافی اور فضول لگتا ہے معاذ اللہ، اور اگر تیار ہو جائے تو پھر اس کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ میری جو بچی یا بچہ اسکول کالج جا رہے ہیں ان کی فیسیں بھی چلتی رہے، ان کے لباس، روزانہ کے گاڑیوں کے کرائے، وہ سب تو میں کرتی رہوں، کیوں کہ وہ کالج پڑھ رہی ہے، مگر جو بچی یا بچہ مدرسے میں جائے اس کی فیس بھی معاف ہو جائے، اس کے کپڑے بھی وہیں سے اس کو ملے، اس کو کھانا بھی وہیں سے ملے، اس پہ مجھے کچھ خرچ نہ کرنا پڑے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ آج ہم علم کے لیے اپنی اولاد کو پہلے تو تیار ہی نہیں ہوتے پیش کرنے کے لیے، اور اگر پیش کرنے کے لیے تیار ہو بھی جائیں تو جو ڈاکٹر بننا چاہتی ہے وہ بھی نہیں، جو پروفیسر بننا چاہتی ہے وہ بھی نہیں، جو 5ویں سے فیل ہو گئی تھی اس کو تیار کر کے مدرسے میں لے آتے ہیں، جو 8ویں میں فیل ہو گئی تھی اس کو لا کے مدرسے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ آپ کا سلوک دین کے ساتھ ہے، یہ آپ کی نظر میں ویلیو دین کی ہے، تو پھر ہم کہتے کیا ہیں کہ اللہ ہمیں فلاں چیز نہیں دیتا، فلاں چیز نہیں دیتا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جیسی توقع اور جیسا تعلق، جیسا ریلیشن تم چاہتے ہو کہ اللہ کا تمہارے ساتھ ہو، ویسا ہی تم بھی اللہ کے ساتھ بنا لو۔ تم چاہو کہ ہم ردی، بیکار، نالائق، کسی ناکام کی چیز جو ہے وہ اللہ کو دیں اور بدلے میں بہترین چیز اللہ ہمیں دے، تو اللہ بھی بندوں کو بسا اوقات آزماتا ہے، ایسا نہیں ہوتا؟ آج وہ ساری مائیں جو بچوں کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کے ان کو ڈونکی لگانے کے لیے تو بھیج دیتی ہیں اور پیچھے تسبیح لے کے بیٹھ جاتی ہیں، خدا کی قسم اگر اسی بچے کو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا ہوتا تو نہ جانے اللہ ان کے صدقے سے کتنی برکتیں، کتنی رحمتیں اور کتنا رزق اور رزق کی فراوانی آپ کے گھروں پہ نازل فرماتے ہیں۔ اس لالچ اور اس حوث سے نکل آئیے۔ حضرت غوث اعظم سے محبت ہے تو ان کی اصل شخصیت کے ساتھ محبت کیجیے، ان کی والدہ کے رول ماڈل کو، ان کے والدہ کے کردار کو، ان کے والدہ کی قربانی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیے۔ کبھی آپ بھی 4 بچوں میں سے ایک کی قربانی دے کے دیکھیں، 6 میں سے 7 میں سے ایک کی قربانی دے کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنی رحمتوں کے دروازے آپ پہ کھولتا ہے، اور پھر ان کی عزت کریں، ان بچوں کی، ان کی قدر کریں، ان کے اوپر اچھا خرچ کریں، اس لیے کہ اس کے بدلے میں کروڑ ہا درجے اچھا واپس اللہ آپ کو دینے والا ہے۔ دنیا میں عزت آپ کی ان کی وجہ سے ہوگی اور آخرت میں تاج ان کی وجہ سے پہنایا جائے گا۔ تو ہمارے لیے درست راستہ کیا ہے؟ ہم حضور غوث اعظم کے ساتھ اگر محبت کریں تو اس نظریے کے ساتھ کریں کہ آپ اس مقام تک پہنچے تو کتنا سفر کر کے پہنچے، کچھ حاصل کیا تو کیسے کیا، صرف 11ویں تک نہیں، صرف کھیر تک نہیں، صرف 11ویں کے پیسے نکالنے تک نہیں۔ حضور غوث اعظم صرف 11ویں والے پیر نہیں ہیں، حضور غوث اعظم وہ ہیں کہ روزانہ کی بیس پہ آپ 13 مختلف علوم، جس میں قرآن بھی ہوتا، حدیث بھی ہوتی، فلسفہ بھی ہوتا، منطق بھی ہوتی، صرف بھی ہوتی، نحو بھی ہوتی، تاریخ بھی ہوتی، نہ جانے کون کون سے علوم ہوتے، ہر علم دوسرے علم سے جدا ہوتا۔ 33 سال مسند استاد پہ بیٹھ کے حضور غوث اعظم نے 13 علوم روزانہ پڑھائے ہیں۔ اور ان 13 علوم کے ساتھ، ان 13 علوم کو روزانہ پڑھانے کے ساتھ ہفتے میں 3 دن، جمعہ، اتوار اور منگل، ان 3 دنوں میں آپ واعظ فرمایا کرتے تھے، پھر وہاں وہ دوسرا رنگ جمع کرتا تھا جس کے بھی 2 نظارے ہوتے، ایک ظاہر کا، ایک باطن کا۔ جب ظاہر کا نظارہ آتا تو پھر بڑے بڑے علماء دانتوں میں انگلیاں دبا کے سنتے رہتے
کہ یہ علم کہاں سے آ رہا ہے، یہ فن کس زبان سے بیان ہو رہا ہے اور اس کا لیول کیا ہے۔ اور جب آپ حال سے قال کی طرف صرف زبان سے کہتے لا الہ الا اللہ، تو ان علماء کے جبے پھٹ جاتے، خرقے چیر دیتے، گریبان پھاڑ دیتے، پھر وہ حال طاری ہو جاتا۔ یہ مقام تھا غوث اعظم کا۔ صرف 11ویں آپ کی پہچان ہرگز نہیں، صرف اس انداز سے آپ کے نام کا لنگر پکا لینا آپ کی پہچان ہرگز نہیں۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے راستے سے محبت کریں، اس کے کیریئر سے محبت کریں، اس کی تعلیمات سے محبت کریں۔ جب یہ مقامات آپ کو ملتے گئے، آپ علم کے راستے میں آگے بڑھتے گئے، پھر اللہ پاک نے موسلادھار بارش کی طرح آپ کو کرامات عطا فرمائی۔ یہ چھوٹی سی مجلس ہماری ہوتی ہے نا، اور 2-3 گھنٹے کی، ان 2-3 گھنٹوں میں ہماری مجلسوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ تھک جاتے ہیں، کتنے لوگوں کو اٹھنے کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کو واش روم میں جانا ہے، کسی کو وضو کرنا ہے، کسی کو پانی پینا ہے، کوئی بیٹھ کے تھک گیا ہے، نہ جانے کتنے پرابلمز آتے ہیں۔ لیکن حضور غوث اعظم کی کرامت آپ جو بارہا مرتبہ سنتے ہیں علماء سے اور پڑھتے بھی ہیں کہ ایٹ اے ٹائم 70,000 بندہ بغیر لاؤڈ سپیکر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور جتنی آواز یہاں بیٹھنے والے کو جا رہی ہے اتنی آواز اتنے وہاں بیٹھنے والے کو بھی جا رہی ہے۔ یہ چھوٹی سی کرامت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جس کی طرف کم توجہ لوگوں کی جاتی ہے، آپ اول تا آخر جتنا وقت درس دے رہے ہوتے، آپ کے مجمع میں 70,000 ہو یا لاکھ ہو، کسی ایک بندے کو آپ کے بیان کے دوران، آپ کی تقریر کے دوران نہ کبھی کسی کو کھانسی آتی، نہ کسی کو واش روم جانے کی ضرورت پڑتی۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ 70,000 یا 1,00,000 کا مجمع آپ کے سامنے یوں بیٹھا ہوتا جیسے کسی کے اندر جان نہیں۔ تو یہ مقامات حضرت غوث اعظم نے خود فرما دیا کہ مجھے کیسے ملے۔ تو میری دعوت آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ اس راستے کو سوچئے، اس پہ غور کیجئے، اور اپنی اولادوں کو گھر جا کے غور سے دیکھیے کہ ان میں سے کون سی اولاد ہے جو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے، سب سے زیادہ پیاری ہے۔ تو پھر اپنے دل کو مضبوط کر کے اس کے لیے فیصلہ کر لیجئے کہ میں بھی غوث اعظم کی والدہ کی غلامی میں اپنی اچھی اولاد رب کی بارگاہ میں دینے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ پھر ان کو ہیرے بنائیے، ان کو ترشوائیے، خود تراشیے، ان کی نگرانی کیجئے، تاکہ قیامت کے دن آپ اس مقام پہ بیٹھ سکیں جہاں پلٹ پلٹ کر اللہ کے نبی بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کریم ہماری مدد فرمائے اور ہماری اس حاضری کو اپنے شایان شان اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما کر حضور غوث اعظم کے فیض سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔